ناظرین، پاکستان کے شمال میں واقع گلگت بلتستان جغرافیائی لحاظ سے دفاعی سطح پر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہاں کے سیاسی اور آئینی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو کرنل مرزا حسن خان جیسے کئی بہادر غازیوں اور شہداء نے ڈوگرہ راج سے جنگ لڑی اور 1 نومبر 1948 کو یہاں کے مقامی عوام کے لیے آزادی کا تحفہ دیا۔ گلگت بلتستان میں صحیح معنوں میں جمہوری عمل کا آغاز 1969 میں شروع ہوا۔ 1970 میں شمالی علاقہ جات کے لیے بلدیاتی اداروں سے اعلیٰ ایک کونسل مشاورتی کونسل کے نام سے معرض سے وجود میں آئی، جس کے بعد ان تمام علاقوں کو 8 حلقوں میں تقسیم کیا گیا اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ان 8 نشستوں پر انتخابات کرائے گئے۔ 1974 میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ختم کر دیا گیا۔ 3 جولائی 1975 کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں جاگیرداری نظام اور FCR کا خاتمہ کیا اور اہم انتظامی عدلیہ اور سیاسی ریفارمز کو لایا گیا۔ مشاورتی کونسل کو تبدیل کر کے شمالی علاقہ جات کونسل رکھا گیا، جبکہ نشستوں کی تعداد بڑھا کر 8 سے 16 کر دی گئی۔ 1979 میں ان 16 نشستوں پر انتخابات کرائے گئے اور یہ سلسلہ 1994 تک جاری رہا۔ 15 دسمبر 2007 کو اس وقت کے صدر پاکستان نے شمالی علاقہ جات کے لیے انتظامی پیکج اور مالی ریفارمز متعارف کرائے۔ کونسل کو قانون ساز اسمبلی کا درجہ دیتے ہوئے اسمبلی کو لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت قانون سازی کا اختیار بھی دیا۔ یوں گلگت بلتستان کی تاریخ میں قائد اول میر غضنفر علی خان پہلے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی لیڈر نے گلگت بلتستان کی حیثیت کے اوپر یا اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ بھٹو صاحب جب پاکستان میں حکومت میں آئے بہت سارے ریفارمز کیے۔ 74 میں پھر بھٹو صاحب نے گلگت بلتستان میں ڈیموکریٹک سسٹم کی بنیاد ڈالی۔ گلگت بلتستان کے اندر FCR تھا، اس کا خاتمہ کیا۔ راجگی نظام تھا، اس کا خاتمہ کیا۔ پھر ضیاء رجیم کا خاتمہ ہوا تو بی بی حکومت میں آئی، اس نے بھی 94 میں پہلی دفعہ لیگل فریم ورک آرڈر دیا گلگت بلتستان کے عوام کو۔ پولیٹیکل پارٹیز کے بیس پہ الیکشن کروایا اور وہ اس نے بنیاد رکھی سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ الیکشن کا نظام۔ اس سے پہلے جماعتی بنیاد پہ الیکشن نہیں ہوتا تھا۔ 2009 میں پھر جب زرداری صاحب کی حکومت بنتی ہے تو پھر گلگت بلتستان امپاورمنٹ سیلف گورننس آرڈر آتا ہے۔ پھر گلگت بلتستان اب پوری وہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ اس کو صوبہ بنایا جاتا ہے، اس کو سیٹ اپ دیا جاتا ہے۔ تو ٹرننگ پوائنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2009 کا تھا، جو کہ بہت میگا لیول کے اوپر کافی ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اگست 2009 کے عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے گلگت بلتستان امپرومنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر کے تحت صوبائی طرز کا نظام حکومت دیا، جس کے تحت وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ اور گورنر کا عہدہ دیا گیا، جبکہ شمالی علاقہ جات کا نام تبدیل کر کے گلگت بلتستان رکھا گیا۔ یوں گلگت بلتستان کی تاریخ میں سعید مہدی شاہ خطے کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت نے دسمبر 2014 میں اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کر کے رخصت ہوئی تو وفاقی حکومت نے گورننس آرڈر 2009 میں ترمیم کی تاکہ یہاں نگراں صوبائی حکومت کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ یوں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے شیر جہاں میر کے نام پر اتفاق کر لیا گیا، جبکہ نگراں حکومت کو چلانے کے لیے 12 وزراء پر مشتمل صوبائی کابینہ تشکیل دی گئی۔ 2020 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی 5 سالہ دور حکومت پوری کرنے کے بعد انتخابات کی تیاریاں شروع ہوئی۔ میر افضل کو نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کیا گیا اور 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں الیکشن کرائے گئے۔ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ یوں گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف یہاں صوبائی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کے نام پر ووٹ لے کر جیتنے والی یہ پارٹی گلگت بلتستان کو آئینی و سیاسی حقوق دلانے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں سیٹ دلوانے اور یہاں کے پسماندہ علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔